ایک نوجوان کہتا ہے کہ مجھ سے ایک غلط پوسٹ وائرل ہو گئی جس سے مجھ پر گناہ جاریہ ہو رہا ہے، معلوم نہیں وہ کہاں کہاں تک پہنچی ہے، اب میں اس کا کیا تدارک کروں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، کوئی بھی گناہ گار کتنا ہی بڑا گناہ کرے اس کو اللہ کی رحمت سے بہرحال مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت اور شرمندگی محسوس کرنا، اس پر توبہ کرنا، اور اگر گناہ پھیل رہا ہو تو اس کا تدارک کرنا یہ اس پر واجب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب سب سے پہلا کام تو یہ آپ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور توبہ کا اصول یہ ہے کہ اپنے سابقہ گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے آئندہ اسے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ جب یہ آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے نام اعمال سے گناہ مٹایا جائے گا، لیکن جو گناہ جاریہ ہوتا جاتا ہے وہاں جدید گناہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور چونکہ آپ اس کا سبب بنے تو آپ کے نام اعمال میں وبال ضرور لکھا جائے گا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی بہت ساری پوسٹیں بنائیں کہ جس میں اس کا رد ہو کہ یہ میں نے کیا تھا، میں نے بالکل غلط کیا ہے، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ اس کو آپ ختم کر دیں سلسلہ، آگے آپ اگر یہ کچھ اس کو کوئی فارورڈ کرے گا تو میں اس سے بری الذمہ ہوں اور میں اس سے براءت کا اظہار کرتا ہوں۔ ایسی پوسٹیں بنا کر جن کو آپ کو یاد تو ہوگا کہ کوئی نہ کوئی گروپس ہوں گے جس میں آپ نے ڈالا ہوگا، یا کوئی آپ نے فیس بک پر اگر ڈالا تھا تو وہاں پر جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں گے وہاں اس کو ڈال دیں، اور ان کو توبہ کی ترغیب دیں، انہیں بھی یہ بات سمجھائیں کہ آپ اگر آگے کریں گے تو گناہ جاریہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر صرف آپ کی ذات کے ساتھ گناہ ہوتا تو میں آپ کو یہی کہتا کہ اللہ سے بالکل حسن ظن قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف کرنے پر بالکل قادر ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق اب یہ گناہ جاریہ ہو گیا ہے، اوروں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں بھی حسن ظن تو یہی ہم قائم رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، لیکن اس کی شان، اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، ہو سکتا ہے کہ جدید گناہوں کی وجہ سے جو اس کے بندے گناہ کریں گے وہ اس پر آپ ہی گریب فرمائے۔ تو بہرحال ڈرتے بھی رہیں، اللہ کی رحمت کا یقین رکھیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، بلکہ ہر ایسے بچی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو صرف تھوڑا سا پیسہ کمانے کے لیے، تھوڑا سا مشہور ہونے کے لیے، تھوڑا سا لوگوں کے درمیان معروف ہونے کے لیے اس طرح کی غلیظ حرکتیں کر رہے ہیں کہ ہزاروں لوگوں کو بدنگاہی کا شکار کرواتے ہیں، ان کے ذہنوں کو گندہ کرتے ہیں، ان کی زبانوں کو ناپاک کر دیتے ہیں ایک طریقے سے، اور اپنا مطلب پورا کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ ہے، اس کو روکنے کی کوشش کریں، ہمت رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور انشاءاللہ مدد فرمائے گا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہمارے ہاں ایک قصائی ہے جو اکثر حالت جنابت میں رہتا ہے، ہم نے اس کو بہت عرصے سے نہاتے ہوئے نہیں دیکھا، میلے کچیلے کپڑوں میں رہتا ہے، اور دانت وانت کبھی صاف نہیں کرتے دیکھا اس کو، کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، تو اس کے ذبیحے کا کیا حکم ہوگا؟ ویسے جب وہ کاٹتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کرتا ہے۔ دیکھیں، ذبیحہ تو بالکل جائز ہے، کیونکہ ذبح کرنے کے لیے بوقت ذبح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کرنا، اور ذبح کرنے والے یعنی قصائی کا مسلمان یا اہل کتاب میں سے ہونا، اور جانور کی کم از کم 4 رگوں کا یا کم از کم 3 رگوں کا کٹ جانا جو ہوتی ہیں ضروری، وہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ تمام لوازمات پائے گئے تو بہرحال جانور حلال ہو جائے گا۔ قصائی کے لیے صاف ستھرا ہونا، نمازی ہونا، باوضو ہونا، حالت جنابت سے خالی ہونا، یا کوئی بہن اگر کاٹ رہی ہیں تو حیض و نفاس سے خالی ہونا، یہ کوئی لازم نہیں ہوتا۔ ہاں، بہت بہتر ہے کہ قصائی نمازی ہو، پرہیزگار ہو، حالت جنابت میں نہ ہو، باوضو کاٹے، کہ یہ ایک عبادت ہوتی ہے۔ اگر کوئی قربانی کا جانور ہے تو باقاعدہ یہ تو ایک عبادت ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے جتنا اچھا اہتمام کریں بہتر ہے۔ لیکن بہرحال جو ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ اگر یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو آپ نے ذکر کی ہیں، لیکن وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتا ہے، تو ذبیحہ بہرحال جائز ہے، وہ حلال اور طیب ہو جائے گا۔ بہتر تھا کہ کسی اچھے صاف ستھرے آدمی سے ذبح کرواتے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ فرشتوں کی بناوٹ کیسی ہے، کیا ان کے بھی ہاتھ پیر چہرہ ہوتا ہے، کیا وہ جسم رکھتے ہیں یا صرف روح کی طرح ہوتے ہیں؟ دیکھیں، فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایک جسم لطیف رکھتے ہیں، یعنی جسے روح آپ کے لیے ہوا کہہ لیں آپ، اس طریقے سے ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی ایسی شکل و صورت نہیں ہوتی جیسے ہماری ہے۔ ہاں، ان کے پر ثابت ہیں قرآن عظیم سے، تو وہ اس طرح بس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہوا کی طرح ہیں۔
ہاں یہ بعض اوقات ہوا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ انسانی شکل میں آتے ہیں تو پھر آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں. جیسے پہلے ملک الموت علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے روح قبض کیا کرتے تھے، یعنی باقاعدہ ظاہر ہو کر روح قبض کرتے تھے، اور جبریل امین کا انسانی شکل میں آنا ثابت ہے. ایسے ہی بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو اپنے گھوڑے کے پاس ایک بادل سا محسوس کیا، اور بعد میں جب تفسیر معلوم کی گئی، اس کی وضاحت معلوم کی گئی تو بتایا گیا کہ وہ فرشتے تھے جو قرآن سننے کے لیے آئے تھے. تو اس طریقے سے تو ہے کہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، ورنہ ان کے باقاعدہ ہماری طرح جسم وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. ایک پہلے کالر ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. حضرت میرا یہ سوال تھا جی کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص ہے، انہوں نے اپنی ایک لڑکی کی شادی کی تھی، پھر اس سے بچے نہیں ہو رہے تھے، پھر انہوں نے دوسری لڑکی کی شادی کر دی. 2 شادی بہنیں ایک ہی مرد کے نکاح میں رہ رہی ہیں اور بچے بھی ہیں، تو یہ کیا صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا مفتی صاحب کہ جو حضرات مقرر حضرات ہوتے ہیں وہ پیسے طے کر کے آتے ہیں کہ ہمیں اتنا چاہیے تب ہم آئیں گے آپ کے جلسے وغیرہ میں، تو یہ ان کے بھی پیسے لینا جائز ہے اور ہمیں بلانا ان کا صحیح رہے گا؟ ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک مزید کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید لائن بھائی نے فرمایا کہ ایک بہن سے ایک لڑکی سے نکاح کیا، اس سے بچے نہیں ہوئے تو اسی کی بہن سے بیٹے کا نکاح کر لیا اور بچے ہوئے، اور وہ دونوں بہنیں ساتھ رہ رہی ہیں. دیکھیں نص قرآنی اس بات کو منع کرتی ہے کہ 2 بہنوں کو نکاح میں جمع نہ کیا جائے، یہ حرام ہے. لہٰذا اگر ایک بچی سے نکاح ہو گیا تھا پھر اس کی بہن سے کریں گے تو یہ نکاح ہوگا ہی نہیں، یہ نکاح باطل کہلائے گا. اور جب نکاح باطل کہلائے گا تو یقینی سی بات ہے کہ جب یہ نکاح ہی نہیں ہوا تو وہ مثل اجنبیہ کے ہے، اور ان کا ساتھ رہنا گناہ ہوگا. یعنی اس میاں بیوی کا ساتھ رہنا، یہ میاں بیوی تو ہے ہی نہیں، بنا ہی نہیں ہے، تو ان کا ساتھ رہنا گناہ اور مسلسل حرام اور گناہ کبیرہ. اس لیے جتنے بھی وہاں پہ لوگ ایسے ہیں جو اس مسئلے کو جانتے ہیں، انہیں ان کو سختی کے ساتھ روکنا اور اس رشتے کو ختم کروانا، کیونکہ رشتہ نہیں ہے، یہ ناجائز رشتہ قائم ہو گیا ہے، اس کو ختم کروانا واجب ہے. اور اگر بالفرض وہ نہیں مانتے ہیں، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، تو یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ آپ مارے پیٹیں، لیکن ان کا سوشل بائیک آؤٹ کرنا واجب ہے. آج کے دور میں فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی اعلانیہ گناہ کر رہا ہے یا اس کے گناہ کے اثرات دوسروں تک پہنچ رہے ہیں یا اس کے گناہ کے اثرات کی بنا پر آنے والی نسلوں کے بگڑنے کا اندیشہ ہے، وہ باز نہیں آ رہا. جیسے 3 طلاقوں کے بعد بعض اوقات بغیر حلالہ کیے ساتھ رہ رہے ہیں کسی سے بھی فتویٰ لے کر، تو پھر ایسے لوگوں کا سوشل بیک آؤٹ ہوتا ہے. اور سوشل بیک آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ان سے کلام سلام دعا بالکل منقطع کر دیں، نہ ان کو اپنی خوشی غمی میں آنے دیں، اگر وہ بلائیں تو ان کے پاس جائیں نہیں. تو یہ کرنا لازم ہے. جو نہیں کرے گا اور میل جول رکھ کر ان کو ان کے علانیہ گناہوں کے باوجود اچھی طرح ملاقات کر کے حوصلہ افزائی کرے گا، یہ سب کے سب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو. تو یہ بھی ایک تعاون کی شکل ہوتی ہے کہ ایک آدمی حرام کام کر رہا ہے اور ہم شادی بیاہ میں بھی جا رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو یقینی سی بات ہے وہ کہے گا میں نے کون سا اتنا بڑا برا کام کیا ہے، سب لوگ تو مجھ سے مل رہے ہیں. اور آپ ایک ہفتہ سوشل بیک آؤٹ کیجئے، وہ آئے تو راستہ بدل لیں، وہ سلام کرے آپ جواب نہ دیں، اسے خوشی غمی میں نہ بلائیں، دیکھیں پھر وہ عملی قدم اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا. تو یہ ہمیں کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے سب گناہگار ہوں گے.